بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابۃ عند رأسہ ملک موکل کلما دعا لأخیہ بخیر قال الملک الموکل بہ آمین ولک بمثلہ رواہ مسلم۔ توجہ فرمائیں بھائی، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرماتے تھے کہ کسی مسلمان کا اپنے کسی بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرنا یہ مقبول ہے۔ یہ دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ ایسا کرتا ہے تو اس کے سراہانے اس کے پاس ایک فرشتہ ہوتا ہے، جو یہ بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے تو فرشتہ یہ کہتا ہے کہ آمین، اس کی دعا پر آمین کہتا ہے، اور ساتھ کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلِ، اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسے ہی خیریں عطا فرمائے، ایسے ہی جیسا تم نے اس کے لیے خیر مانگی ایسے ہی تمہیں بھی یہ بلائیاں مل جائیں۔ بھائی دیکھیں، دعا ویسے بھی بہت بنیادی عبادات میں سے ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں نا، اصل ان کے اندر دعا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا عبادت کا کیا ہے؟ مغز ہے، اس کا بنیاد ہے، اس کا بیج ہے عبادات کا۔ تو دعا اللہ تعالیٰ سے خوب مانگنی چاہیے، لیکن دعا کی قبولیت کب زیادہ ہوتی ہے؟ فرمایا کہ جب کوئی بندہ مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے جب دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ قبول فرماتے ہیں، اور ایسے بندے کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو اس کے پاس بیٹھ کر اس کی دعاؤں پر آمین کہتا ہے، اور ساتھ یہ بھی دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ جو اس نے اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا فرمائی ہے یہی چیزیں اس کو بھی عطا فرما دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی خیر کی دعا مانگتا ہے تو اس کے اندر اخلاص بہت زیادہ ہوتا ہے، اور عبادات کے اندر اس کی قبولیت میں سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ اخلاص ہے۔ تو اخلاص زیادہ ہوتا ہے جب بندہ سامنے نہیں ہے اور اس کے لیے یہ دعا مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور فرشتہ پھر دعا کرتا ہے کہ آمین، جو دعا تو نے کی ہے اللہ اس کو قبول فرمائے، اور ساتھ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی یہ خیریں عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگوں میں ایسے حضرات گزرے ہیں کہ جب ان کو کوئی حالات پیش آ جاتے تھے، کوئی بات پیش آ جاتی تھی، تو وہ دعا لوگوں کے لیے مانگا کرتے تھے۔ اپنی کوئی ضرورت پیش آ گئی نا تو وہ دعا لوگوں کے لیے مانگتے تھے، یا اللہ فلاں کی فلاں ضرورت پوری کر دے، ان کی یہ بیماریاں ٹھیک کر دے، ان کی یہ حاجات پوری کر دے۔ فرمایا ان کی اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی حاجات کو پورا کر دیتا تھا۔ ان کی اپنی حاجات کیا ہو جاتی تھی؟ پوری ہو جاتی تھی۔ بھائی اس وقت جو ہماری کمزوریوں میں سے بڑی چیز ہے نا، ہم کسی کی اچھائی کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ انتہائی تنزل ہے، انتہائی گرا ہوا مقام ہے کہ جب کوئی بندہ آپ کے عہدے کے برابر ہے، آپ کے جیسا ہے، اس وقت اگر اس بندے کی کوئی تعریف کرے گا ہم سے وہ قبول نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے لیے دعا کرنا یا اس کے لیے خیریں مانگنا یا وہ چیزیں تو بہت دور کی بات ہے۔ ویسے آپ کسی کے ساتھ بھلائی کر دیں وہ کام آسان ہے، سب کچھ آسان ہے، لیکن جب آپ کے مد مقابل کوئی بندہ آپ کے برابر کا ہو اور اس کی تعریف ہو رہی ہو، آپ سے برداشت ہو جائے تو سمجھ لیں کہ آپ پھر اچھے انسان ہیں، اور آپ اس کے لیے خوش ہو رہے ہو تو آپ اچھے انسان ہیں۔ لیکن اگر آپ کو اندر وہ جلن، حسد اور پھر اس کے لیے اس کی تعریف کو قبول نہ کرنا، تو سمجھ جائیں کہ پھر گڑبڑ ہے۔ بڑے بڑے لوگ اس کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو اپنے بھائیوں کے لیے ایک تو خیر چاہنا، اور کسی بھائی کا کوئی خیر کی بات ہو جائے تو اس پر خوش ہونا، اس کو مبارک دینا، کسی کی خیر کی بات ہو تو اس پر مبارک دینا، اور اس کے لیے اور بھلائی کرنا، اور کم از کم درجہ یہ ہے کہ اس کی بھلائی پر خوش ہونا۔ تو بندہ اپنے ساتھ خیر کرتا ہے، جب کسی کے لیے خیر کی دعائیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ اس کے لیے خیر کی دعائیں مانگتا ہے اور اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔